اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور تمام لوگوں کے جائز حاجات کو پورا فرما، ہر قسم کی آسمانی آفت سے اور مصیبت سے سب کو محفوظ فرما۔ دوستو، کسی بھی چیز کی محبت جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے اور اس کو بے ساختہ، بے حواس کر دیتی ہے۔ انسان اپنے حواس میں ہی نہیں رہتا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے جب کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اگر کسی کو عشق مجازی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر پوری دنیا کو بلا دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو بلا دیتا ہے۔ اگر کسی کو کسی گاڑی کے ساتھ محبت ہو تو وہ ہر وقت گاڑی کے خیالات انہی میں گم رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے پھر وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو عام کرنے میں وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی پہچان وہی سمجھتا ہے جو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ منسوب ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہی میری کامیابی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے اور وہ بھی انتہا درجے کی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، حالانکہ آپ اپنے زمانے کے لوگوں میں عاقل تھے اور انتہائی ذہین تھے۔ ایک دفعہ آپ ابو بکر مجاہد کے پاس، جو اس زمانہ کے جید علماء میں سے تھے، تشریف لائے۔ ابو بکر آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور بڑی تعظیم کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بہت سے علماء جو ابو بکر کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ شبلی کے لیے اٹھے کیوں اور ان کی تعظیم کیوں کی، جبکہ اہل بغداد انہیں دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خود بخود ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے وہ کیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ یعنی آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ اس قدر تعظیم کا مستحق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب مرجع البحرین، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ تو دوستو، اصل یہ ہے کہ انسان اپنا دل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ لگائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، دنیا والوں سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مال و متاع سے بالکل بھی متاثر نہ ہو اور اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی خالق حقیقی ہیں، میرے کاموں کو اللہ ہی نے بنانا ہے اور میں جب بھی اللہ سے مانگوں گا
اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک انتہائی چھوٹی سی اور بڑی طاقتور خوبصورت ترین آیت ہے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آپ کو اتنا مالا مال کریں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ سارے محلوں والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے، آپ کا مقام اور وقار بنائیں گے۔ بس عمل کرتے وقت آپ نے یہ دل میں ضرور بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق حقیقی ہے، اس کے علاوہ تمام قسم کی مخلوقات ہیں، اور تمام قسم کی مخلوقات پل پل اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، وہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھ جانا ہے۔ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، اگر آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ عمل کرتے وقت آپ کی توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف ہو۔ تو دوستو، پارہ نمبر 26 سورۃ ذاریات، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے اور روزانہ 313 دفعہ ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور پوری امید اللہ کی ذات پہ رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پہ نتیجہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ بہتر کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہت ہی بہتر کرے گی۔ وہ ذات تو ایک انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اس اچھی چیز کا شیئر کرنا، آگے پہنچانا، یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کی صورت میں۔ دوستو، بہت زبردست اور بہت ہی نایاب قسم کی وظائف اور اذکار آپ لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ابھی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ موجود خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار وہ بھی سماعت فرمائیں، اور اسی طرح بزرگوں کی زندگی کے نچوڑ، آزمودہ اور آزمائے ہوئے وظائف وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی چیز کا شیئر کرنا یہ مستقل ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے بھی ہمارے گھرانوں کو اور ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔